رضا مصطفی صاحب، ان سے ملتمس ہوں کہ وہ شان صحابہ میں گفتگو فرما کے ہمارے دلوں کو مستفیض فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ العظیم۔ تمام حمد و ثنا آج صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالہ سے چند باتیں آپ کے دوش گزار کروں گا۔ اللہ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مبارکباد کے مستحق ہے خوشبو رمضان میزبان جناب شہزاد عارف جماعتی صاحب، میرے ملک پاکستان کے نامور خطیب، مقرر شیریں بیان، فاضل نقطہ داں حضرت علامہ مولانا عبدالباسط مجددی صاحب، آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ ان کی موجودگی میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ سے بڑی محبت فرماتے اور صحابہ بھی حضور سے بڑی محبت فرماتے۔ جب میرے آقا امت کے غم میں ہوتے تو صحابی کہتے ہیں ہمارا ذہن یہ ہوتا کسی طریقے سے اگر حضرت زاہد آ جائے نا تو آج کام بن جائے۔ کیوں؟ جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت زاہد آتے، میرے آقا ان کو دیکھ کے مسکرانا شروع ہو جاتے۔ اور حضرت زاہد رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے فرماتے تھے یہ میرا پینڈو ہے، میں اس کا شہری ہوں۔ یہ گاؤں سے آتا تھا اور گاؤں سے کچھ سامان لا کر شہر میں بیچا تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتا، کوئی بھی ایسی بات کرتے حضور کے سامنے حضرت زاہد تو میرے آقا مسکرا پڑتے۔ تو ایک دن کیا ہوا، حضور علیہ السلام بازار میں جاتے ہیں تو حضرت زاہد وہاں کچھ چیز بیچ رہے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہولے سے جا کے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ اور ہاتھ رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ہر وقت میرا نام لیتا ہے، اب دیکھو تو صحیح، تو آنکھوں پہ ہاتھ رکھنے کا جسے کہتے کولی بڑھنا، ہر وقت یہی کہتے جناب بس آپ کو ہی یاد کر رہا تھا، اب دیکھو تو صحیح اس کے لب پہ میرا نام کتنے نمبر پہ آتا ہے، میں دیکھوں تو صحیح۔ اب کیا ہوا، میں کہتا ہوں حضور نے ہاتھ رکھا ہو تو حضرت زاہد کو پتہ نہیں چلا ہوگا، سینے تک ٹھنڈ گئی ہوگی۔ حضرت زاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں حضرت زاہد کے۔ اچھا حضرت زاہد بولتے نہیں ہیں، اپنی پشت جو ہے نا حضور کے سینے سے رگڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میاں صاحب کا تخیل دیکھیں، میاں صاحب کیا فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں سفنے دے وچ ماہی ملیا تے گل وچ پا لیاں باواں، ڈردی ماری اکھ نہ کھولا میں تا پھر نہ وچھڑ جاواں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے حضرت زاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زاہد تو بولتا کیوں نہیں؟ کہا حضور میرا دل یہ کرتا تھا کہ آپ ساری زندگی میری آنکھوں پہ ہاتھ رکھے کھڑے رہتے۔ یہ محبت تھی نا، یہ محبت کا تقاضا تھا، یہ محبت کا تقاضا تھا، اور صحابہ حضور سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ اور سنیں جب آقا علیہ السلام کا وصال ہوا، حضرت زید اپنے باغ کو پانی دے رہے تھے، کسی نے کہا کہ حضور کا وصال ہو گیا، ہاتھ اٹھائے، اللہ اب کائنات میں حضور نہیں رہے، میں نے اب حضور کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھنا، اب آنکھوں کی بینائی واپس لے لے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبینے ہو گئے، کسی نے کہا حضرت زید بڑا افسوس ہوا ہے، تمہاری آنکھوں کی بینائی ختم ہوگی۔ کہا افسوس تو تمہیں ہوگا، میں نے تو اللہ سے دعا کی ہے اللہ آنکھوں کی بینائی واپس لے لے، اس لیے میں یہ گوارا نہیں کرتا اب میری آنکھیں رسول کے علاوہ کسی کو دیکھے۔ یہ تھی محبت صحابہ کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور یہ تھا پیار۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کا غلام حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب ایک زمین سے گزرنے لگے ارض تہامہ کے قریب، تو کیا ہوا، حضرت عمر بچوں کی طرح بلک بلک کے رونے لگے۔ تو ساتھ جو غلام تھا کہنے لگا حضرت آدھی دنیا کے بادشاہ ہوں اور اللہ نے اتنی عزتوں سے نوازا ہے اور آپ بچوں کی طرح رو رہے ہو۔ کہا مجھے وہ وقت یاد آ گیا، میرے باپ خطاب نے کہا تھا کہ 5 اونٹ لائن میں سیدھے کر،
جب 4 کرتا 5واں ٹیڑھا ہو جاتا، جب 5واں کرتا 4 ٹیڑھے ہو جاتے۔ میرے باپ نے بڑا مارا، کہا ایک خطاب کا بیٹا ہو کے، عرب کا بیٹا ہو کے 5 اونٹ لائن میں سیدھے نہیں ہوتے۔ کہا وہ وقت مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے۔ کہا آج 24 لاکھ مربع سارے ایک صف میں کھڑے ہیں۔ کہا یہ میرا کمال نہیں، یہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ ہے، یہ حضور کے جوڑوں کا صدقہ ہے۔ یہ سب کچھ اگر عمر کو ملا ہے نا تو یہ حضور کے جوڑوں کا صدقہ ملا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، آخری بات عرض کرتا چلا جاؤں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کا ایک صحابی حضور علیہ السلام کا، جس کا نام حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، آپ نے ایک صوبے کا گورنر آپ نے اس کو عہدہ دیا۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند دن گزرے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا، کسی کو جب گورنر کا عہدہ ملتا نا تو حضرت عمر تھوڑے دنوں کے بعد اس صوبے کا اور اس جامع مسجد جہاں وہاں گورنر ہوس ہوتا وہاں جا کے نماز پڑھتے اور اہل علاقہ سے پوچھتے کہ گورنر کی کوئی شکایت ہے تو مجھے بتاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ معمول کے مطابق جامع مسجد دمشق میں آئے، نماز پڑھی، نماز پڑھتے سارے لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہوا۔ کہا اگر سعید بن عامر کی کوئی شکایت ہے تو مجھے پیش کرو۔ اتنے میں لوگ اکٹھے ہو گئے۔ کہا حضرت ہماری شکایتیں ہیں۔ کہا ایک ایک کر کے بتاؤ۔ ایک کھڑا ہوتا ہے۔ حضرت سعید بن عامر جب نئے نئے گورنر کے عہدے پہ آئے تھے تو کیا ہوا، صبح کے بعد فجر کے بعد ہمیں ٹائم دیتے تھے، وقت دیتے تھے۔ آج نماز پڑھ کے جلدی جلدی گھر چلے جاتے۔ اس سے پوچھو ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ہمارا دل کرتا ہے، ہم نے اپنے مسئلے ان کے سامنے رکھنے ہوتے ہیں تو یہ جلدی چلے جاتے ہیں۔ کہا دوسرا کھڑا ہو۔ دوسرا کھڑا تھا، حضرت یہ نماز عشاء کے بعد بھی وقت دیتے تھے، اب جلدی چلے جاتے ہیں۔ کہا تیسرا۔ کہا حضرت ہفتے میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ سارا دن ہمیں وقت نہیں دیتے۔ اور چوتھا کھڑا ہوتا، کہا حضرت ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اتنا روتے ہیں رو رو کے غش کھا کے زمین پہ گر پڑتے ہیں۔ حضرت سعید بن عامر کی طرح مخاطب ہوئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگے سعید کھڑا ہو، ان کے جواب دے۔ کہنے لگے حضرت کوئی اور پوچھتا تو کبھی جواب نہ دیتا، آپ آئے ہیں، آپ نے پوچھا ہے تو میرا حق تو بنتا ہے۔ اگر یہ راز رہتا تو بہتر تھا، مگر آپ نے پوچھا، بتانا تو ہوگا۔ حضرت پہلے نماز کے بعد اس لیے ان کو وقت دیتا تھا، میرے جو گھر والی ہے وہ بالکل اچھی تھی، طبیعت ان کی ٹھیک تھی۔ آج ان کو فالج کا جو اٹیک ہو چکا ہے، فالج کی بیماری ہے، اور اس وقت وہ جو پاک باز خاتون ہے، میری زوجہ ہے، وہ چارپائی پہ بیٹھی ہے۔ نماز فجر پڑھ کے اس لیے جلدی چلا جاتا ہوں، بولو براز بھی چارپائی پہ کر دیتی ہے، وہ اٹھاتا ہوں، اور اس نے میری اتنا وقت دیا میری زندگی میں۔ کہا 35-40 سال اس پاک باز خاتون نے مجھے وقت دیا، مجھے سنبھالا اور میرے گھر کو سنبھالا۔ اگر آج اس پہ یہ وقت آ چکا ہے، اتنا تو حق تو میرا بنتا ہے کہ میں پہلے گھر چلا جاتا ہوں، اس کا بولو برا صاف کرتا ہوں، اور اس کے لیے کھانا بھی پکاتا ہوں، گھر میں جھاڑو بھی دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب یہ سنا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا دوسرا جواب دے، گھر جلدی کیوں چلا جاتا ہے؟ کہا عمر اس لیے جلدی چلا جاتا ہوں کہ گھر میں جب جلدی جاتا ہوں نا تو بچوں کو بھی وقت دیتا ہوں، بچوں کو دین کی راہ کے لیے میں ان کو بلاتا ہوں، ان کی ترغیب دلاتا ہوں۔ تو نے اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا، حق بات کہنی ہے۔ کہا یہ تو بات ہوگی، تیسری بات کیا ہے؟ کہا تم ہفتے میں ایک دن ایسا آتا ہے تم گھر جلدی چلے جاتے ہو اور سارا دن باہر نہیں آتے، ایسا کیوں؟ کہا حضرت یہ راز ہے تو راز ہی رہے، کہا نہیں بتانا ہوگا۔ حضرت بات یہ ہے کہ میرے پاس ایک ہی جوڑا ہے۔ کہا وہ میں دھو کے جب میں دھو میں ڈالتا ہوں تو میں اپنی زوجہ کا سوٹ پہن لیتا ہوں، اس لیے باہر نہیں نکلتا کہ ان حالت کے اندر لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ کہا تیسری بات روتے کیوں؟ کہا حضرت 40 سال میں گناہوں کے اندر لتھڑا رہا، آج بالوں میں سفید چاندی اتر آئی ہے، اور اللہ کا خوف جب میرے دل کے اندر شامل حال ہوتا ہے، غش کھا کے زمین پہ گر پڑتا ہوں۔ جب وہ 40 سال کا عرصہ مجھے یاد آتا ہے، میں کہتا ہوں سعید بن عامر تیرے ساتھ کل قیامت کے دن کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ پورے قہر و جلال میں ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں تمہیں جواب دینا ہوگا، جوانی کیسے گزاری اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ میں نے جوانی تو اللہ میں اڑا لی، میں نے جوانی تو شراب کے جام نوشوں میں اڑا لی۔ کہا اے سعید بن عامر کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ کہا جب گناہ یاد آتے ہیں نا، کہا اے عمر
جب گناہ یاد آتے ہیں تو غش کھا کے زمین پہ گر پڑتا ہوں. اس لیے یہ میرے معاملات ہے اور آپ کے سامنے ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سعید بن عامر کہتے ہیں اے عمر اب میرے مسئلے بھی جواب بھی سن لیے, اٹھ کھڑا ہو اب اور میری سزا کا بھی اعلان کر, میری سزا کا بھی اعلان کر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے مجمع میں کھڑے ہوتے ہیں, ہاتھ اٹھا کے کیا کرتے ہیں, اے اللہ میں یہ دعا کرتا ہوں حضور علیہ السلام کے اتنے جو صحابی ہے, اتنے معتبر جو صحابی ہے, عمر کو اور عطا فرما, حضرت عمر کو اور عطا فرما. یہ تھے حضور علیہ السلام کے جو صحابہ تھے, ان کے دلوں میں ایسا خوف تھا, خشیت تھی. آج ہمارے حکمرانوں کی کہانی چھیڑنا تو کلیجے منہ میں آ جائے, ان کا پروٹوکول دے گئی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کوئی آپ کے ساتھ کوئی پروٹوکول ہوتا تھا؟ نہ کوئی پروٹوکول نہیں ہوتا تھا. سارا دن آپ سارا دن آپ حکومت کے سر انجام دیتے, فرائض جو ہوتے تھے وہ سر انجام دیتے. اور رات کو گلیوں کا گشت کرتے تھے عمر. جب رات کو گلیوں کا گشت کرتے, گھر میں رونے کی آواز آئی, دروازے پہ دستک دی, کہا رونے کی آواز آ رہی ہے, کیا بات ہے؟ کہا عمر کی جان کو رو رہی ہوں. کہا ہوا کیا؟ کہا 4-5 دن ہو گئے بچے ہمارے جو بھوکے ہیں, عمر کی جان کو رو رہی ہوں. اتنا سنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیت المال میں آئے, گھی کا کلستر لیا, مرچ مسالہ جات لیا, کندھے پہ اٹھایا. اسلم نے دیکھا حضرت مجھے حکم کرے میں بوجھ اٹھا لیتا ہوں. عمر کی آنکھوں میں آنسو ہے. کہا اسلم کل قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ کہا کل قیامت کے دن تو اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا. کہا آج عمر کو اپنا ہی بوجھ اٹھانے دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑھیا کے گھر میں آئے, آٹا دیا اور آپ نے سبزی بھی کاٹی. اور روایت میں لکھا ہے اور وقت کا خلیفہ آدھی دنیا کا بادشاہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ چولہے کے اندر آگ سلگتے ہیں اور نیچے ہو کے پھونکے مارتے ہیں. اور گھر کے اندر ویڑے کے اندر جیسے بکری کا بچہ چلتا ہے نا, حضرت عمر کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے ہیں. دل میں کہتے عمر جتنا بچوں کو رلایا ہنسانا بھی پڑے گا. آٹا بھی تیار ہو گیا, روٹیاں بھی پکی, سالن بھی آ گیا. اور حضرت عمر اماں سے کہنے لگے ماں عمر کو معاف کر دے. کہا تو بڑی سیر لیتا ہے, تیرا کیا لگتا ہے؟ کہا ماں عمر کو معاف کر دے. کہا نہیں میں نہیں معاف کروں گی, کل قیامت کے دن میرا ہاتھ ہوگا, عمر کا گریباں ہوگا. کہا تو بڑی سیر لیتا ہے. کہا اماں عمر کو معاف کر دے, عمر تیرے سامنے ہی کھڑا ہے, آج ہی کہہ لے جو کہنا ہے, کل قیامت کے دن عمر کو معاف کرنا. یہ تھے حضور علیہ السلام کے صحابہ جو حضور علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھے اور حضور علیہ السلام کے فیض لیا اور حضور علیہ السلام کے آپ جانشین بنے. حضرت سیدنا صدیق اکبر, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی, حضرت علی المرتضیٰ. اگر ان کی کہانی چھیڑوں خدا کی عزت کی قسم ہے وقت درکار ہے. انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ السلام کا اور صحابہ کا حقیقی پیار محبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا